بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئے ہیں۔ انہیں کتنی چوٹ آئی ہے؟ میری ان کے گھر میں قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ رات گئے حکومت سندھ نے سمندری طوفان گلاب سے ڈر کر رات گئے عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ کراچی کے ساحل سے 160 میل دور اس طوفان کی کیا صورتحال ہے اور یہ کس طرف بڑھ رہا ہے اسے بھی بتاؤں گا۔ جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد حکومت 3 ارب کے نقصان کا رونا رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی خطے میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں، اس میں کیا حقیقت ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ جبکہ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی ختم کر دی گئی ہے اور ایک دم سے ایسا کیا ہوا جو انہیں ہر حال میں قید میں رکھنے پہ بضد حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب گھر کی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئے۔ اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سیڑھیوں سے آ رہے تھے اور سلپ ہو گئے اور ہی فیل ڈاؤن بہت بری طرح سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کمر کا پرابلم ہے، بڑا شدید پرابلم ہے، ان کی تھیراپی وغیرہ بھی چل رہی ہے اس کے لیے۔ تو یہ اللہ نے بڑا کرم کیا، ان کو کسی حادثے سے بچا لیا، کوئی دعا ان کو کام آ گئی یا کوئی صدقہ دیا ہوگا وہ کام آ گیا، لیکن اب بہرحال وہ ٹھیک ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ چند ایک دن میں، حالانکہ ڈاکٹرز نے ان کو 2 ہفتے کا ریسٹ کہا ہے، لیکن چند دن میں وہ انشاءاللہ اپنی نارمل جو روٹین ہے اس کو پورا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب دوسری طرف طوفان گلاب جو ہے اس کا رخ اب کراچی اور سندھ کے جنوبی علاقوں سے مڑ کر مغرب سے شمال مغرب کی طرف ہو گیا، یعنی اب اس کا رخ بلوچستان کی طرف مڑ گیا۔ اس سے سندھ میں سمندری طوفان اور موسلادھار بارش کے امکانات کم ہو گئے، تاہم خطرہ ٹلنے کے باوجود محکمہ موسمیات نے کراچی میں جمعے کو کہیں کہیں معتدل اور تیز بارش کا امکان اظہار کیا۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تاحال شدید بارشوں کا امکان ظاہر ہے کیونکہ ڈیپ ڈپریشن جنوب مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ خراب موسم کی پیشن گوئی کے بعد کراچی کے سمندر میں نہانے پر بھی 5 اکتوبر تک پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ جمعے کو شہر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ صوبہ سندھ میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، کراچی یونیورسٹی میں امتحانات ملتوی کر دیے گئے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ آئندہ 6 گھنٹوں میں یہ ڈپریشن سائیکلون جیسے طوفان میں بدل جائے گا اور یہ مغرب شمال کی طرف مکران کوسٹ کا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ کراچی سے 160 کلومیٹر دوری پہ گزشتہ 12 گھنٹوں میں اس گہرے ڈپریشن میں بدلتے طوفان نے 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نئی سمت اختیار کر لی ہے۔ اس حوالے سے ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے تمام افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، انہیں ہر طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے دفتر میں حاضری کو یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ جبکہ شوکت ترین نے قوم کے اوپر احسان جھاڑتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کم ہو کر 2.5 روپے پہ آ گئی ہے اور پیٹرول کی قیمت کم بڑھانے سے 2 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں خطے کے مقابلے میں کم ہیں۔ کرونا کی صورتحال نے پاکستان کو متاثر کیا، ہم غریب کو سبسڈی دیں گے۔ زراعت کے شعبے میں غفلت کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، گندم، چینی، دالیں، گھی درآمد کر رہے ہیں، حکومت کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن فیصلہ کیا ہے کہ چینی 90 روپے کلو بیچیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، 3 سال بعد بھی یہ لوگ پرانے لوگوں کی غفلت کا رونا رو رہے ہیں۔ کسی بھی کام کی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانا سب سے آسان کام ہے جس کا حکومت نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ جس مافیا اور جس کام کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا اس حالات مزید بدتر ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مہنگائی کے خلاف نوٹس لینے کے بعد درجنوں دفعہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں کا تعین ڈالر کرتا ہے، جبکہ ایک ماہ کے اندر ڈالر کی قیمت میں 20 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ اس بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے دیکھا جاتا ہے حکومت آتی ہے، ڈالر کی قیمت 10-15 روپے بڑھتی ہے، پھر 5 سال مستحکم رہتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ہر سال ڈالر بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اگر ڈالر 100 روپے سے نیچے ہے، پیٹرول 90 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے، تو اسے پاکستانی عوام کا کیا قصور ہے؟ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ حکومت میں ہر کام جو ہے اس کا صدارتی آرڈیننس کی مدد سے چلایا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے لیے سمری تیار ہو چکی ہے۔ کبھی غذائی اجناس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کبھی بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ رکتی ہے تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے پاکستان کو ایک ایسی کشتی میں سوار کر دیا گیا ہے جو سمندری موجوں کے آسرے پہ ہچکولے کھاتی پھر رہی ہے۔ ملک میں کوئی سسٹم نہیں چل رہا، شاید ہی کوئی پھل ہوگا جس کی قیمت 200 روپے کلو سے کم ہو۔ بلوچستان میں صرف ایک دن میں چکن کی قیمت 300 سے 350 پہ پہنچ چکی ہے۔
90,000 ادویات کی قیمت 30 سے 200% تک بڑھ چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چینی کی قیمت 10 روپے کم ہوئی، پوری حکومت نے زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے، اس کے بعد ہر روز قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن مجال ہے کسی کے کان پہ جوڑ ہی نہیں جائے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ اشیاء خودروش اور ادویات کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، لیکن آج تک ان کے اقدامات سامنے نہیں آئے، اور جو احکامات انہوں نے جاری کیے ان پہ بھی کسی نے عمل نہیں کیا۔ حکومتی اشاریہ خواہ کچھ بھی کہیں، نئے پاکستان میں پریشانی ہر چہرے سے عیاں ہے۔ تاجر حضرات معاشی بے یقینی کی صورتحال کی وجہ سے فکر مند ہے۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی نے ملک کے 85% متوسط طبقے کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ غریب اور مزدور طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ عمران خان نے سابقہ حکومت کی طرح ہر برے کام میں کیڑے نکالے اور کہا کہ ان کے دور میں حکومت میں غریبوں کو ریلیف ملے گا، عوام خوشحال ہوں گے۔ ان کے دعوے سن کے عوام کو ایسا لگا جیسے یہی ان کے مسیح اور دکھوں کا مداوع کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور تبدیلی کے دعوے داروں نے سب سے زیادہ عوام کو مایوس کیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دکاندار کے لیے دکان کھولنا مشکل، فیکٹری مالک کے لیے فیکٹری چلانا مشکل، تاجر کے لیے تجارت کرنا مشکل، اور کسان کے لیے کاشتکاری ناممکن ہو گئی ہے۔ لیکن موجودہ حکمران نئے طریقے اور انداز سے قوم کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابقہ حکمرانوں کو چور کہنے والے موجودہ حکمرانوں کو کہنا ہے کہ وہ جاتے ہوئے سب کچھ لوٹ کر لے گئے، خزانہ ایسا خالی کیا کہ ہم نے جب اقتدار سنبھالا تو خزانے میں تھا ہی کچھ نہیں۔ سرکاری اداروں میں غیر قانونی بھرتیاں تھیں، کرپشن کا ایسا بازار لگا تھا کہ 2-2.5 سال سے ہم سوراخ لگاتے تھک گئے۔ مجال ہے کسی ایک کی کرپشن ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہو، کسی ایک کرپٹ سیاستدان کو سزا ہوئی ہو۔ اب تو احتساب کا بیانیہ بھی دم توڑتا جا رہا ہے، لیکن ایسے میں سب سے بے بس عوام ہے جن کو کوئی مسیحا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستانی قوم گزشتہ 73 سالوں سے کبھی کسی فوجی ڈکٹیٹر اور کبھی کسی جمہوریت کے دعوے اور وعدے کے سہارے محض جوتیاں کھاتی آئی ہے۔ اور تو اور عمران خان کہتے ہیں مہنگائی مصنوعی اور عارضی ہے، جلد ختم ہو جائے گی، جبکہ ان کے وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی، آمدن بڑھانی ہوگی۔ لیکن ہم نے آج تک چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی نہیں دیکھی۔ ایک قیمت چینی، گندم اور پیٹرول کی ہے جو چند روپے کم ہو سکتی ہے، لیکن یہاں سروسز سے لے کے ملٹی نیشنل کمپنیز کی عام استعمال کرنے کی اشیاء کی خوشبہ قیمتوں میں اضافہ کیسے کم ہوگا؟ ادویات کی قیمتوں میں کمی کون کرے گا؟ گاڑیوں سے لے کے موٹر سائیکل اور دیگر سینکڑوں چیزوں کی قیمتیں مافیا سے کم کروانا ان کے بس میں تو نہیں ہے۔ لیکن ان سب صورتحال کے باوجود حکومت صرف یہی کہتی نظر آتی ہے، چاہے قبر میں اتر جاؤ، گھبرانا نہیں۔ دوسری طرف تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کے خلاف درخواست منظور ہو گئی اور لاہور ہائی کورٹ نے نظر بندی ختم کر کے فوری رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ ان کی جماعت نے گستاخانہ خاکوں پہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہ کرنے پہ اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت نے سیاسی بنیادوں پہ درجنوں رہنماؤں کو گرفتار کیا اور امن اما کے تحت یہ نظر بندی کیا گیا۔ تاہم 3 مہینے کی نظر بندی کے بعد درخواست گزار کو لاہور ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ریویو بورڈ نے نظر بندی میں توسیع نہیں کی۔ 3 MP او کے تحت 3 مہینے کے لیے نظر بند کر دیا گیا، جسے کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور اس ادا کی کہ مولانا سعد رضوی کی نظر بندی کا کالعدم قرار دیا جائے اور درخواست گزار کسی دوسرے کیس میں گرفتار کرنے سے روکے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا، جبکہ میں نے 1 ہفتہ پہلے سعد رضوی صاحب کے وکیل برہان معظم صاحب کا انٹرویو کیا تھا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ حکومت کسی صورت سعد رضوی کو رہا نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب عدالت نے سعد رضوی کے چچا امیر حسین صاحب کی درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ تک لاؤں گا۔ اللہ حافظ۔